ہوتا تھا تم نے سوچا تھا تمہارے ٹینک، طیارے، میزائل، دھمکیاں اور رعب انہیں پیچھے ہٹا دیں گے. یہ تو وہ قوم ہے جو طائف کے پتھروں کو نہیں بھولی، یہ تو بدر کے میدان کی جرأت کو نہیں بھولی، یہ تو ابو دجانہ کی شان مردانگی کو نہیں بھولی. تمہیں عالم دیکھ کر پیٹ میں مروڑ اس لیے پڑتی ہے کہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں، وہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں، وہ امت کو بیدار کر دیتے ہیں. ایک عالم زمین پر ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پر چاند چمکتا ہے. ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوق در جوق زمین پر اترتے ہیں. اے والدین، اپنے بیٹوں کو اسکول اور کالج کی غلازتوں میں ٹالنے والوں، خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم دین کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، کسی حافظ قرآن، کسی حافظ حدیث کی عظمت سمجھ آ جائے، تو تم اپنے بیٹوں کو اس خون کے کالے دروازے یعنی نظام باطل پر نہ بھیجتے، تم اپنی بچیوں کو نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازوں پر آ کر جھک جاتے. تم جان لو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میلوں کے سفر کرتے تھے، مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے. کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک علم زندہ ہے دین زندہ ہے. جب علم مٹ جائے گا دین مٹ جائے گا، اور جب دین مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ زمین کو برباد کر دے گا. اس دنیا کو اگر کوئی شیطان میں ہوئے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. قرآن و سنت کا علم، کتاب و فقہ کا علم، انہی علوم کی برکت سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین سے غلہ نکل رہا ہے، سورج میں تپش ہے، چاند چمک رہا ہے، روزی اتر رہی ہے. اور سنو، جب علماء ختم ہو جائیں گے لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین والوں کو کتے اور سور کی شکل میں بدل دے گا. اے دنیا والوں، تم ان علماء کو مٹا نہیں سکتے. انشاءاللہ یہ علماء زندہ رہیں گے، کیونکہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تم بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے والے بنائے، ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنے والے بنائے، اور دین کے ان حافظوں کے ساتھ وفاداری کی توفیق